حاضرین مجلس کے جملہ مرحومین کے لیے، سامعین مجلس، ناظرین مجلس، ذاکرین مجلس کے جملہ مرحومین کے لیے، بالخصوص ترلائی اسلام آباد کے جملہ شہداء کے لیے، ملت ایران کے جملہ شہداء کے لیے، اور محمد و آل محمد اور اصحاب باوفا کے چاہنے والے وہ مرحومین جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جس نے موت کو بھی دیدار علی کا بہانہ بنایا۔ میں شکر گزار ہوں جنہوں نے کچھ وقت نکال کر ہاتھ اٹھا دیے اور تائید کر دی۔ جملے بدلے دیتا ہوں، معنی و مفہوم وہی رہے گا۔ میں نے اکثر دیکھا کہ دعا کے بدلے میں آمین بھی من میں کہا جاتا ہے، وہ زبان تک نہیں آتا۔ قبلہ یہاں پر مجلس حسین میں نعرہ حیدری لگانے والے بھی یوں نعرہ لگا رہے ہیں پاس۔ میں حیران یہ ہوں کہ جن کا ہاتھ ذکر علی پر اس کی مجلس میں نہیں کھل رہا، وہ قبر کے اندر سلام کے لیے کیسے کھل جائے گا؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو گئے، نعرہ حیدری۔ یہ من کے نعرے بھی کاؤنٹ ہوں گے، لیکن یہ ذکر علی و بطول ہے۔ یہاں چپ رہنے والے کی قدر نہیں ہے، بولنے والے کی قدر ہے، کیونکہ جو چپ رہتا ہے وہ مقدر کھو دیتا ہے، اور جو بول پڑتا ہے اس کے شجرے پہچانے جاتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں۔ مجھ سے پہلے جو خطاب فرما رہے تھے وہ قرآن مجید کے آیات سے من کا تذکرہ کر رہے تھے کہ وہ من ہے کون۔ اچھا، یہ لفظ ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ تو علمی گفتگو کر رہے تھے، میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے موجود ہوں، اور میرے بعد ماشاءاللہ بڑے نام علم کی دنیا کے ممبر پہ موجود ہیں۔ ان کے درمیان میں ممبر پر حاضر اس لیے ہو گیا ہوں تاکہ در بطول کے جاروں کشوں میں اپنا نام لکھوا سکیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ من میں ہم بھی استعمال کرتے ہیں کہ بھئی کوئی ہم سے ناراض ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں ناراض تو نہیں ہوں، ان کہتے ہیں یہ اتو آدھا پیا وچو ناراض ہے۔ یہ کہتے ہیں نا من میں، یہ من کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ یہ دل کا فیصلہ کون کرتا ہے کہ کون ناراض ہے کون راضی ہے؟ بھائی نجم بھائی یہاں پہ موجود ہیں، باقی احباب موجود ہیں، حبیب شاہ جی، آغا جی پاک رب العزت انہیں صحت کلی و کاملہ عطا کرے۔ میں جو آیا ان کے پاس وہ مسکرائے، دعائیں دی، سینے سے لگایا، کیا پتہ چلتا ہے ناراض ہیں یا راضی ہیں؟ راضی ہے نا، اندر سے راضی ہیں تو مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا، خدا نہ خواستہ نہیں آ سکا، اگلی دفعہ کہیں ملے، طالب علم کی حیثیت سے 2-4 منٹ کی گفتگو ممبر حوالے کرنے لگا، مٹھیاں بند ہو گئی، ماتھے پہ بل آ گیا، آنکھیں لال ہو گئی، کیا پتہ چلا راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ ناراض ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے کوئی راضی کب ہے ناراض کب ہے؟ کہ یہ من کی بات چہرے سے واضح ہو جاتی ہے، جو من میں ہو وہ چہرے سے واضح ہو جاتا ہے، کوئی راضی کب ہوتا ہے کوئی ناراض کب ہوتا ہے۔ علم گفتگو نہیں، ممبر کے اوپر کھڑا ہوں، تمام مجمع میرے سامنے ہے، جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، یہ من بتاتا ہے کہ کون کس سے راضی ہے، چہرے سے آیا ہے، کون کس سے ناراض ہے، چہرے سے آیا ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، اللہ راضی ہو جائے، روزہ رکھا، اللہ راضی ہو جائے، حج کیا، اللہ راضی ہو جائے، اللہ دکھائی دیتا نہیں، تارے تخیل اس کا احاطہ کر سکتے نہیں، زمانی وہ نہیں، مکانی وہ نہیں، لائق اشارہ وہ نہیں، جہت میں بکھرا ہوا وہ نہیں، سمتوں میں سمایا ہوا وہ نہیں۔ تو پتہ کیسے چلے کہ جو نمازیں ہم نے پڑھی وہ راضی ہے بھی صحیح کہ نہیں؟
میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں ان ہاتھوں کا، ان زبانوں کا شکر گزار ہوں۔ جو روزہ ہم نے رکھا وہ راضی ہے کہ نہیں؟ جو حج ہم نے کیا وہ راضی ہے کہ نہیں؟ قبلہ چیلنج کرنے لگا ہوں، ہاتھ کو ہاتھ سے پکڑ لو، زنجیر ٹوٹی نہیں، میں نے تیرے سیدہ سے کچھ مانگے نہیں۔ اللہ نے کہا میرا چہرہ تجھے دکھائی نہیں دے رہا تو میں نے اپنا چہرہ تمہارے درمیان رکھ دیا ہے۔ اس کی آنکھیں اپنے نہیں ہے، اس کا چہرہ اپنا نہیں ہے، اس کی زبان اپنے نہیں ہے، اس کے کان اپنے نہیں ہے، اس کی آنکھیں میری آنکھیں ہیں، اس کی زبان میری زبان ہے، اس کے کان میرے کان ہیں۔ وہ عین اللہ بھی ہے، وہ وجہ اللہ بھی ہے، وہ لسان اللہ بھی ہے، وہ جب اللہ بھی ہے، وہ ید اللہ بھی ہے، اور جس سے علی راضی وہ رضی اللہ بھی ہے، جس سے وہ ناراض وہ لعنت اللہ بھی ہے۔ حیدری توجہ ہے نا؟ یک زبان ہو کے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری توجہ ہے جی ہے۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے، میں شکر گزار۔ دیکھیں یہ من کی بات چہرے سے آیا ہوتی ہے، اللہ کا چہرہ دکھائی کہاں دے؟ اگر دکھائی دے دے تو وہ خدا نہیں ہوتا، چار دیواری میں آ جائے تو لامحدود نہیں ہوتا، سمتوں میں سما جائے تو بت تو ہو سکتا ہے، الہ نہیں ہو سکتا۔ توجہ کا کھا مجھے کہا گیا مقرر کرے، یہ باد نسیم کے جھوکے ہیں، کبھی کبھار چلتے ہیں، حاضر کر دیے۔ اچھا جملے اور مفہوم وہی رہے گا، میں واقعہ بدلے دیتا ہوں۔ دیکھیے طواف کعبہ کر رہے ہیں کچھ اصحاب، ایک صحابی نے کوئی حرکت کی، مولا علی نے دیکھ لیا اور مولا علی نے اسے تھپڑ دے مارا، کتب میں موجود ہے، میں شکر گزار ہوں۔ آپ میں سے کچھ مسکرا رہے ہیں کہ علی نے تھپڑ دے مارا، قبلہ یہ اس سے پوچھیں جسے ید اللہ لگا ہوا ہے، اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ وہ تڑپتا ہوا روتا ہوا بھاگا مسجد کے دروازے پہ، حضرت عمر جا رہے تھے، انہیں کہا کہ آپ کی دور حکومت کے اندر میرے ساتھ ناانصافی ہو گئی، ہاتھ میں کوڑا، ان کا کس نے کہا؟ کہا علی نے مارا ہے، کہا کعبے میں، علی نے مارا ہے کعبے میں، انہوں نے کوڑا دکھا دے بیٹا یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ میں بھی تجھے ماروں گا۔ اس نے کہا یہ کیسا انصاف ہوا، وہ علی نے مارا ہے یا آپ ماریں گے؟ کہا تمہیں علی نے نہیں مارا، تجھے حرکت کرتے ہوئے عین اللہ نے دیکھا ہے، ید اللہ نے مارا۔ میں شکر گزار، میں شکر گزار، توجہ ہے نہیں؟ اگر سننا چاہ رہے ہیں تو ایسا نعرہ سنائیں کہ پتہ چلے سننے کے لیے بیٹھے، سن نہیں ہوئے بیٹھے، مل کے گھبرا تو نہیں گئے؟ آپ تو خوش نصیب ہیں، ایسی خوش نصیب قوم اللہ نے خلق ہی نہیں کی۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں قبلہ، یہ خطیبانہ جملہ نہیں ہے، ایسی خوش نصیب قوم اللہ نے خلق ہی نہیں کی۔ ہاں اگر میں ثابت نہ کروں تو کہیے گا پتہ نہیں خطیبانہ جملہ کہہ کے چلا گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ نے حضرت آدم کو بھیجا، کیا قوم آدم کو دوسرا آدم ملا؟ نہیں ملا۔ حضرت جناب نوح کو بھیجا، کیا قوم نوح کو دوسرا نوح ملا؟ نہیں۔ حضرت ابراہیم کو بھیجا، کیا قوم ابراہیم کو دوسرا ابراہیم ملا؟ نہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں آپ بڑی خوش نصیب قوم ہے کہ ہر قوم کو ایک نبی ملا، دوسرا نہیں ملا۔ میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں۔ جناب موسیٰ کو بھیجا،
اللہ نے قوم موسیٰ کو دوسرا موسیٰ نہیں دیا، جناب عیسیٰ کو بھیجا، دمے وقت میں گنجائش نہیں ہے پر اپنے اذان کو عقیدوں کو میرے عباس کے ساتھ پرواز بھیجے گا۔ قوم عیسیٰ کو دوسرا عیسیٰ نہیں ملا، لیکن جب محمد اور مصطفیٰ کو بھیجا تو کسی نے محمد اور مصطفیٰ کو 40 سال کی عمر میں مانا، کسی نے تب مانا جب ابھی آدم خلق نہیں ہوا تھا، اور جس نے تب مانا جب ابھی آدم خلق نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ اتنا خوش ہوا کہ تم نے میرے نبی کو تب سے مانا ہے جب سے میں نے اسے خلق کیا، تو لو میں تمہیں تحفہ دیتا ہوں، محمد کے بعد پھر محمد دیا۔ میں شکر گزار ہوں، محمد کے بعد پھر محمد دیا، محمد کے بعد پھر محمد دیا۔ اور یہ خطابت نہیں ہے، محمد و مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد و مصطفیٰ کی امت، اگر تجھے محمد سمجھ میں آتا ہے، علی سمجھ میں نہیں آتا، امام حسن سمجھ میں نہیں آئے، امام حسین سمجھ میں نہیں آئے، تو ان کو الگ الگ نہ سمجھو، علی بھی محمد ہے، حسن بھی محمد ہے، حسین بھی محمد ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ مل کے بس میں تمام کرنے لگا، میں شکر گزار ہوں، مجھ سے بہتر پڑھنے والے ممبر پہ موجود، میں تمام کروں۔ یہ ہم نے مل کے تو نہیں کہا، ذاکری بزم کے سلطان بیٹھے ہم پوچھ لیجئے کہ ذاکرین نے کوئی چٹھی دی ہو کہ اللہ سے کہے کہ رسول کے زبان سے کہلوا دے کہ یہ کلنا محمد ہے؟ ہم نے تو نہیں کہا، محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان کو الگ الگ نہ سمجھتے، اولنا محمد، ان کا اول بھی محمد ہے، ان کا درمیان والا بھی محمد ہے، ان کا آخری بھی محمد ہے، یہ کل کے کل محمد ہے۔ اب میں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، یاد رکھے گا اللہ نے کسی قوم کو بھی ایک نبی دے کر دوسرا نبی نہیں دیا، لیکن محمد و مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو، علی و مرتضیٰ کے چاہنے والوں کو، حسن و مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو اللہ نے محمد کے بعد پھر محمد دیا، محمد کے بعد پھر محمد دیا۔ کوئی خیر اعتراض کرے تو ٹھیک ہے، لیکن اپنے اعتراض کرے تو دکھ ہوتا ہے۔ اور مولا مجھے بتا تو صحیح، جب علی بھی محمد ہے، حسن بھی محمد ہے، حسین بھی محمد ہے، یہ کل کا کل محمد ہے، تو پتہ نماز میں ایک محمد آئے تو واجب، باقی آ جائیں تو باطل کیسے ہوگا؟ میں شکر گزار آپ سلامت دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری خدا کی قسم، کربلا میں یہ خنجر امام حسین پہ نہیں محمد و مصطفیٰ پہ چلتا۔ بس تمام کیا یہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، آقا حسین کی بہنیں نہیں گئی تھی، رسول کی بیٹیاں گئی تھی۔ کیا یہ اتنا آسان ہے؟ ہم سے کہتے روتے بہت ہیں، ہم سے پوچھو مر کیوں نہیں جاتے؟ جب بسم اللہ انہوں نے توق زین العابدین کو نہیں محمد کو پہنا، مطلب مصطفیٰ کو پہنا۔ بھئی آپ کو بازار میں بہو بیٹیاں نظر آ جائیں، شریف لہو کے لیے موت اور موت ہو جاتا ہے، اور جس امام کے لیے مولا علی فرما رہے ہیں کہ کوئی بھول کے بھی زین العابدین کے سامنے ننگے سر نہ جائے، وہ محمد ننگے سر بہو بیٹیوں کو لے کر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام چلا گیا۔ ہر ایک کو امامت ملی ہے امام کے ذریعے سے، لیکن میرا یہ وہ مظلوم امام ہے کہ جب امامت ملنے لگی نا تو یہ خیمے کے اندر موجود تھے، باہر حسین نے سجدے میں سر رکھا نا، اللین وار پہ وار کرتا رہا، چھٹی ضرب کے بعد ایک ننھی سے گردن حسین کی گردن پر آئی۔ وہ لین کہتا ہے کہ حسین اب بیٹا کوئی نہیں بچا تو بیٹی کو بلا لیا۔ شریف لہو کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، امام حسین نے سر اٹھا کے کہا کہ جب باپ پہ مشکل ہو بیٹیوں کو بلایا نہیں جاتا، بیٹیاں خود آ جاتی ہے۔ نہ جانے اس لائن نے کس طرح جدا کیا کہ بچے دور تڑپتی رہی، اس نے 12 سردی لگائی نا، اس کا ہاتھ کاپنے لگا۔ آقا حسین نے سر اٹھایا کہ تیرا ہاتھ پکڑنے والا تو اکبر بھی نہیں رہا،
روکنے والا تو عباس میں نہیں رہا. میری بہن 70 قدم پہ قرآن سر پر رکھ کر اور تیری نندے کر رہی ہے, یہ تیرا ہاتھ کیوں کاپ گیا؟ کہا میرا وار تو پتھر برداشت نہیں کرتا, 12 ضربے لگا چکا, یہ سر جدا کیوں نہیں ہوتا؟ کہا سچی ماں کا سچا بیٹا ہو کر اب وعدہ کرتا ہوں, اب وار کر, اب تیرے وار میں اثر ہوگا. یہ کہہ کر آقا حسین نے سجدے میں سر رکھا اور وار آنے سے پہلے زخمی گردن پر ہاتھ رکھ کے کہا اماں ہاتھ ہٹا لے, اماں مجھے ذبح ہو جانے دے. سر شبیر کو جدا کیا بڑے جور و جفا سے, اور ہم روتے اس لیے ہیں کہ قاتل خنجر کو پہنچنے لگا بہن زینب کی ریدہ سے. مرحبا مرحبا سید مرحبا مرحبا